اس کو بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث یاد تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی حیثیت کو مت بگاڑیے اور آپ اس کو ایڈمیشن کرائیے بنات میں، مدرسے میں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمیں یہاں تک کہا کہ عورت کو تعلیم دینے سے کیا فائدہ، وہی گھوم پھر کے گوبر اٹھائے گی۔ نہیں، یہ سوچ بالکل ہی مت رکھیے۔ گوبر اٹھائے یا کچھ کریں، وہ عورت اگر تعلیم سے ہمکنار ہوں گے تو اپنے شوہر کو ایسا سمجھیں گے کہ اس کے پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ عورت اپنی ماں کی طرح ساس کی بھی عزت کریں گے۔ لیکن تعلیم ضروری ہے۔ آپ تعلیم کو زندہ نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری بیوی بدچلن ہے، ہماری بیوی ہم کو نہیں چاہتی۔ وہ سہرسہ ضلع سے ایک آدمی ہم کو فون کیا، دیوبندی ہے، وہ کہتا کہ ہم کو ہماری بیوی چاہتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کس کو شادی کی ہے؟ حدیث میں آئیو خیر النساء، سب سے زیادہ جو بہتر عورت ہے ان کو شادی کرو، باقر عورت کو شادی کرو، جو دیندار عورت ہو اس کو شادی کرو۔ لیکن یہاں کیا دیکھے جاتے ہیں؟ خوبصورتی۔ اکثریت لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اگر بدصورت ہو جائے، حالانکہ ان کے اندر دینداری ہے لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ خوبصورت جائز آپ کیجئے لیکن بدصورت کو حقارت بھی مت کیجئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا وَسُرْ دَيَمَانَا، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے میری ماں بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ کوئی گناہ کر جائے میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں اس کو جنت دینے والا ہوں۔ لیکن اس دنیا میں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور یہ نہ سوچو کہ ہم بڑھاپے میں جب آئیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ ہماری ماں اور بہن یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی بچے ہیں، بچے کبھی کبھی پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے جب بچے سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے موت کو کسی کے لیے اور آگے اور پیچھے نہیں کیا، مقررہ وقت پر موت آئیں گے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم 60 سال کی عمر میں ہماری موت آئے گی، آپ یہ نہ کہیں کہ 70 سال میں ہماری موت آئے گی۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت پر کر دیا ہے، اس لیے اب جب تک زندہ ہے آپ یہ سوچئے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ جب آپ رات میں سوئے تو یہ دن کا حساب کر لیا کریں، ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی، ہم نے دن میں کتنے انسان کو تکلیف پہنچائے۔ جب رات میں بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو کہ ہم نے دن میں کتنے انسان کو گالیاں دی، ہم نے دن میں کتنے انسان کو مارا، کتنے بے قصور اور بے معصوم انسان کو مارا، کتنے بے گناہ انسان کو مارا، قتل کیا، چوری کیا، چھینا جھپٹی کیا، کسی کی بینک لوٹی۔ یہ آپ رات میں حساب کر لیجئے اور یہ نہ انتظار کریں کہ صبح کا منہ ہمیں دیکھنے ملے، صبح کا سورج ہمیں دیکھنا ملے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صبح کا سورج مجھے دکھائی دے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جب شام ہو جائے بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی۔ اور پھر جب صبح ہو جائے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، پھر جب صبح ہو جائے بستر سے جاگ جاؤ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ۔ نماز پڑھنے کے بعد آ کر سوچو ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی، ہم نے رات میں کتنے گناہ کے کام کیے، ہم نے موبائل میں فیس بک کے ذریعے کتنے لوگوں کو پریشان کیا، ہم نے فون کو زبردستی، ہم جانتے نہیں ہیں کس کا نمبر ہے، ہم نے فلاں کو فون کر کے پریشان کیا۔ ان تمام حساب و کتاب، ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب لے لیا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو دن میں زیادہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو رات میں آپ اتنے زیادہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر گناہ بھی ہو جائے تو آپ اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس دنیا کے اندر انسان چاہے کتنی ہی نیکی کیوں نہ کرے، انسان چاہے کتنے گناہ ہی کیوں نہ کرے، اس انسان کو موت ضرور دوں گا۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت تو ایک دن انسان کو آنا ہی آنا ہے۔
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुसय्यदा। ऐ इंसानों, मौत से बचकर कहीं भी भाग जाओ, मौत से बचकर भागने की कहीं भी कोशिश करो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। पहाड़ों के, जजीरों में, समंदर के अगर झांक बना दिए जाए, कतरे बना दिए जाए और उन झांकों के अंदर आप घुस जाए और झांक आपको घेर ले, फिर भी मौत तुम्हें आकर रहेगी। जमीन, मिट्टी के अंदर घर बना दिए जाए, फिर भी उस मिट्टी के अंदर आपको मौत आ जाएगी। इसलिए मौत से डरना नहीं है, बल्कि मौत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा करो और अल्लाह से गिड़गिड़ाओ। अल्लाह फरमाता है आए मुसलमानों, आए मुसलमानों, इबादत करने वाले, नेक अमाल करने वाले, गुनाह करने वाले, चाहे जो भी हो, मौत के चंगुल में तुम्हें फंसना ही फंसना है। इसलिए दुनिया में चलना ही है तो हिसाब व किताब लेकर चलो, इसलिए कि क़यामत एक दिन वाक़ई होगी और हिसाब व किताब लिया जाएगा, तुमसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। अगर दुनिया में जर्रा बराबर भी नेकी की होगी, भलाई की होगी, या जर्रा बराबर भी गुनाह किया होगा, अल्लाह उसको नामा अमाल में तुम्हें दिखा देगा। तुम्हें तुम्हारे नामा अमाल तुम्हारे हाथ में दे दिए जाएंगे, नेककार को दाएं हाथ में, गुनहगार को बाएं हाथ में। जब नेककारों को नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कितने खुश होंगे, लेकिन गुनहगार को जब बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा या अल्लाह, मुझे तो ये नामा अमाल ना मिलता तब भी मैं खुशी रहते। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल तसब्बुर ना करें। मौत तो हमने देखी, क़यामत नहीं होगी। हमने बाप को मरते देखा, दादा को मरते देखा, क़यामत क़यामत वो भी बोलते रहते थे, लेकिन क़यामत क़यामत कुछ नहीं होगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। आए अल्लाह के नबी, जो भी आपसे सवाल करे कि क़यामत कब होगी, क़यामत कब होगी, आप ये कह दीजिएगा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह। उसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन है। लेकिन क़यामत होगी, उनकी कुछ निशानियां भी बता दिए गए हैं। इंसान का हिसाब व किताब होगा, इंसान का हिसाब नापा जाएगा, तोला जाएगा। जर्रा बराबर भी हमने किसी का एहसान किया, जर्रा बराबर भी हमने किसी की नेकी की है, किसी के साथ उसने सुलूक से पेश आया है, उसको भी हमें दिखा दिए जाएंगे। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये तमाम की तमाम जर्रा बराबर नेकियां भी और जर्रा बराबर गुनाह भी सब दिखा दिए जाएंगे। इसलिए सोचिए और बिल्कुल शक उलझन में ना रहें कि क़यामत नहीं होगी, क़यामत ज़रूर होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह को क़यामत करने की क्या ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर अदालतें हैं, कोर्ट है, जज है, पुलिस है, ममता ने फोर्स चारों तरफ लगा कर रखे हैं, फिर अल्लाह को क़यामत करने की क्या ज़रूरत है। एक मर्तबा एक फ़कीर रास्ते में चल रहा है और एक आदमी सवाल कर बैठा उस फ़कीर आदमी से, अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, फिर इंसान का हिसाब व किताब क्यों लेगा। अल्लाह ने इंसान को पैदा ही तो किया इस दुनिया में, लेकिन हिसाब व किताब फिर क्यों लेगा। इस दुनिया में तो उसका हिसाब व किताब ज़्यादा अक्सरियत हो जाता है, फिर अल्लाह ताला क़यामत क्यों करेगा। दूसरा सवाल किया, अच्छा इब्लीस को अल्लाह ने आग से पैदा की, अल्लाह ने इब्लीस को आग से बनाया, आग से पैदा किया, तो जहन्नम में जब शैतान को डाला जाएगा, इब्लीस को डाला जाएगा, तो उस आग में क्या तकलीफ़ होगी। गोया एक आग को आग से क्या तकलीफ़ होगी। जैसे उस फ़कीर ने सुना, एक ढेला उठाया और मार दिया।